الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، ہماری گفتگو شک کے بارے میں تھی۔ کس کے بارے میں شک ہو؟ وہ بھی نماز کے بارے میں، کیونکہ کتاب ہی ہماری صلاۃ ہے تو ہم دوسرے شکوک و شبہات کے بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے کسی فعل میں شک کرتے ہیں تو یا اس فعل کی ابھی محل ہے یا محل سے آپ آگے نکل چکے ہیں۔ اگر محل سے نکل چکے ہیں تو اس کی بھی بحث آپ کل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہے کہ اس کی ابھی محل میں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس فعل کو انجام دے دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کو شک ہے کہ میں نے سورہ حمد کی بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اور ابھی قیام میں ہی ہے، سورہ حمد میں ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ دو سجدوں کے بعد بیٹھے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ دونوں سجدے دوسری رکعت کے تھے۔ اب آپ کو شک ہوا کہ میں نے تشہد پڑھا یا نہیں پڑھا، جبکہ دوسری رکعت میں تشہد ہے تو آپ تشہد پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس عمل کو انجام دینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ تو میں نے پہلے بھی انجام دیا تھا، ڈبلنگ ہو گئی، اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فعل رکن تھا پھر تو ڈبلنگ کی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، اگر غیر رکن تھا تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ مثلا آپ سیدھے کھڑے ہیں، سیدھے آپ نے صورت پوری کر دی ہے، اب آپ کو شک ہوا کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ رکوع کریں، کیونکہ رکوع کے بعد والے فعل میں آپ داخل سجدے میں تو ابھی نہیں گئے نا، رکوع کر لیں۔ رکوع کرنے کے بعد جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ بولا تو آپ کو یقین ہو گیا میں تو رکوع کر چکا تھا، تو اب ایک ہی رکعت میں کتنے رکوع ہو گئے بیٹا؟ دو۔ ٹھیک ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ رکوع رکن ہے، رکن کو بڑھانے یا گھٹانے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ رکوع میں ہی ہیں، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا کہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو قانون فقہی یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ ٹھیک، پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ہاں میں نے تو ذکر رکوع پڑھا تھا، تو بھائی ذکر رکوع بڑھانے سے نماز تو باطل نہیں ہوتی، تو یہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر رکن بھول جائے تو اس کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بھول جائے محل میں ہے یا محل سے گزر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بحث آپس میں جڑی ہوئی ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، تو سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ برحال اگر آپ یقیناً ایک چیز بھول گئے، یقیناً، اور اس کی محل سے بھی تجاوز کر گئے، پھر کیا حکم ہے؟ کہتے پھر یہ ہے کہ بعض ایسے اجزاء ہیں جن کی قضا کی جاتی ہے اور بعض ایسے ہیں جن کی قضا نہیں کی جاتی، خصوصاً سجدے کی قضا بھی ہوتی ہے، تشہد کی قضا بھی ہوتی ہے۔ آپ رکوع میں کھڑے ہیں اور رکوع بھی تیسری رکعت کا ہے، رکوع کون سی رکعت کا ہے؟ تیسری کا۔ اب پہلے تو آپ کو شک تھا کہ میں نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا، اب جو یقین ہو گیا کہ میں نے نہیں پڑھا، جب تک شک رہتا ہے اور آپ جو ہے اس محل سے تجاوز کر گئے، فلا التفات، پھر آپ اس شک کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہ شک یقین میں تبدیل ہو جائے کہ میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی محل بھی گزر گئی، تو یقضی بعد الصلاۃ، تو جیسے ہی آپ کی نماز السلام علیکم ہوا، اس فعل کی آپ جو ہے کیا ہے وہ قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دو فعل تو ابھی میرے ذہن میں ہے، ایک سجدہ ہے، ایک تشہد، باقی چھوٹی موٹے، مثلا آپ نے ذکر رکوع نہیں پڑھا، ذکر سجدہ نہیں پڑھا، تو بیٹا اس کی کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں نماز بھی آپ کی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، اور کچھ ایسے اجزاء ہیں جن کی قضا بھی ہوگی اور ان کے ساتھ سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، وہ ہم انشاءاللہ عبارت میں پڑھتے ہیں، اور شاید کل بھی ہماری گفتگو یہ کیا ہے وہ شک کے بارے میں ہوگی، تو پھر وہ کل آئے تو انشاءاللہ کل ان ابحاث کو بھی دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ كَانَ الشَّكُّ فِيهِ،
اگر ہو شک فی ہے اے فی محل ہی، محل ہی یعنی ابھی آپ اس عمل کی محل سے تجاوز نہیں کر گئے بلکہ اسی میں ہیں، ٹھیک، عطا بہی، بیٹا عطا کا فاعل کون ہوگا؟ مصلی، مصلی انجام دے گا بہی اس مشکوک چیز کو، کیوں؟ ہم شک کرتے ہیں نا کہ میں نے اس کو انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا، تو یہاں علم اصول کا ایک قانون جاری ہوگا، مشاہد اصالت العدم، اصل یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو انجام نہیں دیا، جب انجام نہیں دیا تو انجام دینا ہوگا۔ فلو ذکر فعلہ، منصوب پڑھ رہا ہوں سکندر صاحب، ذکر کا فاعل مصلی ہے، اگر مصلی کو یاد آ گیا فعلہ کہ میں تو اس مشکوک کو انجام دے چکا تھا، کب؟ سابقاً، پہلے، بعد ان فعلہ ثانیاً، یہ اسے کب یاد آیا کہ میں اس کو انجام دے چکا ہوں؟ دوسری مرتبہ انجام دینے کے بعد۔ دیکھیں بعد ان فعلہ، بیٹا یہ ہو کی ضمیر بھی جائے گی مشکوک کی طرف، اس مشکوک کو دوسری مرتبہ انجام دینے کے بعد یاد آیا کہ میں اسے انجام دے چکا تھا، بطلت صلاتو، تو نماز کیا ہو جائے گی نسیم صاحب؟ باطل ہو جائے گی۔ ان کان المشکوک رکنن، مشکوک کہیں یا ڈبل انجام دیا جانے والا کام، اگر وہ رکن ہوگا، کیوں؟ لتحقق کی زیادت، بیٹا لتحقق بطلت کی علت بتا رہے ہیں، کیوں نماز باطل ہوگی؟ اس لیے کہ متحقق ہو چکا، وجود میں آ چکا، کون؟ زیادت رکن، رکن کا بڑھ جانا، المبتلت، المبتلت یہ صفت ہے کس کی؟ زیادت کی، زیادت مجرور ہے، تحقق کا مداخلہ ہے جی بیٹا، اگر رکن کے آپ صفت مانو گے، ٹھیک ہے، تو رکن مذکر ہے مونث ہے، اور مبتلا مونث، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں مطابقت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ پھر کہیں گے کہ سائیں یہ زیادت پر الف لام نہیں ہے، المبتلا پہ الف لام ہے، بھائی زیادت مضاف ہوا کس کی طرف؟ رکن کی طرف، تو رکن تو الف لام دار ہے نا، المضاف والمضاف الیہ کلمۃ واحدہ، مضاف اور مضاف الیہ ایک کلمے کے حکم میں ہے، اب مضاف الیہ پر الف لام ہے تو گویا کہ اس نے اثر زیادت میں بھی کیا، گویا کہ زیادت بھی کیا ہے؟ الف لام والا ہو گیا، اس لیے المبتلا اس کی صفت ہے۔ وَإِنْ كَانَ سَهْوًا، کوئی ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتے مولوی صاحب میری نماز کو باطل کیوں کہتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ، بیٹا کان میں ضمیر ہے جو زیادتی کی طرف جاتی ہے، اگرچہ یہ رکن کا بڑھنا سہوی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن مشاہد صاحب رکن کے بارے میں تو ہم کہہ چکے نا، عمدن ہو یا سہون نماز کو ختم کر دے گا۔ وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي رُكُوعِهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَرَكَعَ، وَمِنْهُ اسی مبتل شک میں سے، منہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مبتل شک، ٹھیک ہے، مَا لَوْ شَكَّ فِي رُكُوعِهِ، یہ بندہ شک کرتا ہے کس میں؟ رکوع میں، ٹھیک، وہ قائم، کب شک کرتا ہے؟ در حالی کہ وہ کھڑا ہے، فرق پھر اس نے کیا کر دیا مشاہد؟ رکوع کر دیا، ثم ذکر فعلہ، پھر اس بندے کو یاد آ گیا فعل رکوع کہ میں رکوع کو تو انجام دے چکا ہوں، کب؟ قبل رفعہ، ابھی بلند نہیں ہوا دوسرے رکوع سے، دوسرے رکوع میں ہی ہے، علی اصح القولین، دو قولوں میں سے اصح قول یہی ہے، لأن ذالک، اس لیے کہ رکوع میں جانا، ٹھیک ہے، ہوا رکوع، یہ تو رکوع ہے، اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا یہ تو رکوع کا حصہ نہیں ہے نا، یعنی گویا کہ اعتراض مقدر ہے کہ بھائی ابھی دوسرے رکوع میں یہ جھکا ہوا ہے، دوسرے رکوع سے بلند تو نہیں ہوا نا، تو نتیجے میں اس کی نماز باطل نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اصل رکوع کا مطلب کیا ہے؟ اتنا جھکو کہ آپ کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، آپ دوسری مرتبہ اتنا جھک چکے ہیں، نتیجے میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لأن ذالک، اس لیے کہ یہ رکوع میں جانا، ہوا رکوع، یہی رکوع ہے، اور رفع من الرکوع، اور رکوع سے بلند اور سیدھا کھڑا ہونا، امر زائد علی رکوع، یہ ایک ایسا امر ہے جو رکوع سے زائد چیز ہے، یعنی رکوع کا حصہ نہیں ہے، کہ زیادت ذکر و طمانینہ، جیسے آپ رکوع میں بڑھاتے ہیں کس کو؟ ذکر کو، تو بھائی ذکر کے بڑھانے سے نماز باطل نہیں ہوگی مشاہد اور سکندر، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر تو رکوع نہیں ہے، وہ رکوع سے الگ چیز ہے، طمانینہ،
جو آپ رکوع میں جا کے سکون کے ساتھ جو کیا ہے جھکتے ہیں، یہ بھی اضافی چیز ہے، یہ بھی رکوع نہیں ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ رُكْنًا، بھائی یہاں تک بات یہ تھی کہ جس کام کو آپ نے دوبارہ نسیم صاحب انجام دیا وہ رکن تھا تو اس میں نماز باطل ہوگی۔ وَإِلَّا اگر رکن نہ ہو فلا ابطال، تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لوقوع زیادت، اس لیے کہ آپ نے ایک کام کو زیادہ تو انجام دیا ہے نماز میں، ڈبل تو انجام دیا، لیکن سہون ہو گیا، اور جب بھی سہون کوئی چیز نماز میں بڑھ جائے اور وہ رکن نہ ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ ولو نسی غیر رکن، اگر نمازی صاحب بھول گیا غیر رکن کو من الافعال، نماز کے افعال میں سے، مثلا جو ہے کیا بیٹا قرأت بھول گیا، ٹھیک ہے، ولم یذکر، اور اس کو یاد ہی نہیں آیا، حتی تجاوز محلہ، یہاں تک کہ اس غیر رکن کے محل سے تجاوز کر گیا، بیٹا رکوع میں چلا گیا، اب اس کو یقین ہو گیا، شک نہیں ہے، یقین ہے میں نے قرأت تو کی نہیں ہے، کہتے ہیں فلا ابطال، ٹھیک ہے، یا فلا التفات، تو اس شک کی طرف یا اپنے یقین کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ بے معنی اس کا مطلب یہ ہے ان صلاۃ لا تبطل بذالک، بھائی نماز باطل نہیں ہوگی بذالک، یہ جو آپ نے کام چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے بھائی، جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑا تھا نا، ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ کیا ہے شک تھا اور اس کی محل سے آپ تجاوز کر گئے، اب اگر اس کو انجام دے چکے ہیں تو بھی نماز ٹھیک ہے، اگر یقین ہے کہ میں نے انجام نہیں دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیکن قد یجب له شیء آخر، ہاں لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی دوسری چیز واجب ہو جاتی ہے، من سجود، کبھی سجدہ واجب ہوتا ہے، سجدے سے مراد سجدے سہو، او قضاء، یا کبھی قضا واجب ہوتی ہے، او ہما، یا سجدہ بھی واجب ہوتا ہے اور اس کام کی قضا بھی واجب ہوتی ہے، کما سیاتی، جیسے انشاءاللہ آج کے درس میں ہی کوشش کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پڑھیں۔ وَلَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مشکوک، اگر اس فعل مشکوک کے محل سے تجاوز نہیں کیا، عطا بہی، تو اس کو انجام دے گا۔ وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْمَنْسِي، منسی یعنی وہی بھولا ہوا، کہتے ہیں بھولے ہوئے کی محل سے مراد کیا ہے؟ ما بینہ و بین ان یسیر فی رکن، بیٹا بینہ کی ضمیر جائے گی منسی کی طرف، یعنی جب تک یہ شخص اس منسی کے بیچ میں اور دوسرے رکن کے بیچ میں ہے تب تک محل ہے، لیکن اگر دوسرے رکن میں چلا گیا تو پھر محل سے کیا ہے؟ گزر گیا۔ اور یستلزم العود، یا یہ ہے کہ اگر آپ اس منسی کی طرف لوٹ آئیں گے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تو رکن، اس کا لازمہ کیا ہے؟ ایک رکن بڑھ جائے، ٹھیک ہے، وہ محل سجود، بھائی تھوڑی سی ہمیں مثال دیں، سجدے کی محل کب تک ہے؟ تشہد کی محل کب تک ہے؟ کون سا سجدہ، کون سا تشہد؟ المنسیین، جو آپ بھول چکے ہیں، معلم یرکع، یہ تب تک ہے جب تک اس نے رکوع نہیں کیا ہے، پھر رکعت لاحقۃ لہ، کون سا رکوع؟ اس رکعت کا جو لاحقۃ لہو، اس سجدے کے بعد والی ہے، اس تشہد کے بعد والی رکعت ہے۔ وہ ان کام کھڑا ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، بیٹھ کر تشہد پڑھے گا، سجدہ کرے گا۔ لأن القیام، اس لیے کہ خود قیام رکن نہیں ہوتا، مشاہد، لا یتمحض لرکنیت، یہ خالص رکن نہیں ہے، الا ان یرکع، جب تک رکوع نہیں کرتا تو قیام رکن نہیں ہے، کما مرہ۔ وکذا القراءۃ وابعادها وصفاتها بطریق اولا، بھائی جب قیام رکن نہیں ہے تو اگر تیسری رکعت کی مشاہد صاحب آپ نے قرأت پڑھی پوری، ابھی رکوع نہیں کیا، یاد آ گیا میں نے تو دوسری رکعت کا تشہد نہیں پڑھا تھا، تو آپ بیٹھ جائیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے۔ یا آپ نے فل قرأت نہیں کی، اب آذ القرأت کی ہے، تو بھی مثلا اس کو چھوڑیں، پھر بیٹھ کے تشہد کریں، بطریق اولا، یعنی جب قیام رکن نہیں ہے تو قرأت اور اب آذ قرأت بطریق اولا رکن نہیں ہے۔ وَأَمَّا ذکر السجود وواجبات السجود، لیکن سجدے کا ذکر کرنا اور سجدے کے جو واجبات ہیں، واجبات کیا ہیں؟ 7 اعضاء کو زمین پر لگانا، زمین پر یا جہاں پر وہ کھڑا ہے، غیر وضع الجبہہ، پیشانی کے علاوہ،
جب 7 میں سے پیشانی کو نکالے تو باقی کتنے اجزاء بچ گئے؟ 6. ٹھیک ہے. فلا یعود الیہا متی رفع رأسہ. ٹھیک ہے. تو یہ شخص عود نہیں کرے گا الیہا. الیہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ واجبات سجدہ کی طرف. متی رفع رأسہ، جب اس نے اپنا سر بلند کر لیا. یعنی کیا؟ یہ بیٹا سجدے میں گیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک پاؤں زمین پہ نہیں رکھا تھا، سجدے سے اٹھ گیا. اب یقین ہے کہ میں نے سجدے میں پاؤں تو نہیں رکھا تھا، کیا پاؤں رکھنے کے لیے پھر دوبارہ سجدہ کر رکھا تھا؟ نہیں. جب پیشانی اٹھا لی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دوبارہ وہ جو سجدے کی ایک رکن یا ایک جز کو چھوڑا تو چھوڑ دیں. وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ یہ ابھی رکن میں بھی داخل نہیں ہوا، وہ واجبات رکوع کذالک. بیٹا اگر یہ رکوع سے اٹھا اور رکوع کے واجبات کو اس نے ترک کیا تھا، مثلا کیسے؟ بھائی رکوع میں گیا، ذکر پڑھائی نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے سبحان ربی العظیم تو پڑھائی، تو دوبارہ یہ جا کر سبحان ربی العظیم کے لیے رکوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل رکوع کا مطلب کیا تھا؟ جھکنا. اگر دوبارہ جھکتا ہے تو اس کا رکن بڑھ جائے گا. ذکر رکوع واجب ہے لیکن رکن نہیں. ٹھیک ہے. لأن العود الى رکوع، لأن العود الیہا، اس لیے کہ اگر یہ شخص عود کرتا ہے واجبات رکوع کی طرف، یستلزم زیادت رکن، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک رکن بڑھ جائے. وہ رکن کیا ہوگا؟ رکوع. وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ یہ کسی اور رکن میں داخل نہیں بھی ہوا تو بھی یہ واجبات رکوع کے لیے ڈبل رکوع نہیں کر سکتا. وَكَذَا رُكْنُ الْمَنْفِي كَذَا، یہ تو عام واجب کی بات تھی نا، اگر وہ بھول جائے اور اس کی محل میں تو اس کو انجام دے گا. اسی طریقے سے اگر یہ رکن بھول گیا تو یاتی بہی، یہ شخص جو ہے کیا ہے؟ انجام دے گا اس رکن کو. ما لم يدخل فی رکن آخر، جب تک یہ کسی اور رکن میں داخل نہیں ہوا. وَيَرْجَعُ إِلَى رُكُوع، پر یہ شخص اگر رکوع بھول گیا تھا اور یقین آ گیا کہ رکوع بھول گیا تو یہ رکوع کی طرف آئے گا. ما لم یسر ساجدا، جب تک یہ سجدے والا نہیں ہوا. اگر سجدے میں چلا گیا تو رکوع کی طرف نہیں آ سکتا. وَإِلَى السُّجُودِ، اور یہ شخص رجوع کرے گا سجود کی طرف. بیٹا اِلَى السُّجُودِ جار مجرور، اس کا تعلق یرجعو کے ساتھ ہے، اور یہ شخص رجوع کرے گا جو ہے کس کی طرف ہو؟ ٹھیک ہے، سجدے کی طرف. ما لم یبلغ حد رکوع، جب تک بعد والی رکعت کے رکوع میں نہیں پہنچا. اما نسیان و تحریمہ، اگر کوئی شخص تحریمہ بھول جائے، تحریمہ کا مطلب تکبیرۃ الاحرام، الا ان شرع فی القراءۃ، یہاں تک اس نے بیٹا شروع کر دی کیا؟ قراءت. ٹھیک ہے. فإنه وإن كان مبتلا، بتحقیق کہ یہ کام کرنا یعنی بغیر تکبیر کے قراءت پڑھنا یہ مبتل عمل ہے. مانو لم يدخل فی رکن. بھائی مولوی کا کام کیا ہے؟ اعتراض کرنا. کہتے آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک رکن کو چھوڑا ہے تو جب تک دوسرے رکن میں داخل نہیں ہوگا تب تک نماز باطل نہیں ہوگی، اس رکن کو انجام دے دے. تو یہاں تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد ابھی اس نے قرأت پڑھی ہے، رکوع میں تو نہیں گیا، تو قرأت تو رکن نہیں ہے، تو آپ کے قانون کے مطابق قرأت کو چھوڑ کے پھر تکبیرۃ الاحرام کہیں یہ مبتل نہیں ہوئے؟ کہتے نہیں یہ مبتل ہے. الا ان البطلان، بھائی یہ کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں قرأت کی وجہ سے باطل نہیں ہے، بلکہ اس بطلان کو ہم جو ہے کہ مستند کریں گے، نسبت دیں گے الی عدم انعقاد صلاۃ. بھائی یہ اصل آپ کی نماز منعقد ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ من حیث فوات المقارنہ بینہا و بین النیہ، اس لیے کہ اگر آپ قرأت چھوڑ کے ابھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو ہم نے شرط لگائی تھی کہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کیا ہونی چاہیے؟ ملے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر بیچ میں قرأت فاصلہ ہوگی تو اس شرط کے ختم ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہوگی، قرأت کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. بھائی ہماری نماز گویا کہ ہوئی ہی نہیں. کیوں؟ من حیث فوات المقارنہ، اس لیے کہ مقارنت فوت ہو گئی. کس کے درمیان؟ بین تحریمت و بین نیت. ٹھیک ہے، نیت کے درمیان اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان. ومن ثم جعل بعض الاصحاب المقارنت، بیٹا یہ جعل کا مفعول ہے، بعض اصحاب نے نیت اور تکبیر کے ملنے کو رکن قرار دیا ہے. فلا یحتاج الی الاعتراض عنہ، بس محتاج نہیں تھا کہ یہ مصنف صاحب بچیں
نسیان تکبیر سے، یعنی نسیان تکبیر کو بیٹا استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قانون یہی ہے کہ اگر ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلا جائے، ٹھیک ہے، اور محل بھی نہیں گزری، ٹھیک ہے، تو جو محل گزر چکی تو نماز گئی. تو یہاں پر جو کیا ہے، جو نیت اور تکبیر کا ملنا رکن قرار دیتا ہے مولوی صاحب، اس کے مطابق ان کا ملنا ختم ہو گیا، نتیجے میں وہ عمل کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. لأن الکلام صلاۃ صحیح ہے، اس لیے کہ ہماری گفتگو جو ہے کیا ہے وہ صحیح نماز کے بارے میں ہے. وَيُقْضَى مِنَ الْأَجْزَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَرْدًا. صلی اللہ علیہ وسلم.